السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج کل میں نے علم عروض کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ معروف نعتوں کے اوزان پیش کرتا ہوں، ان کی بحر بتاتا ہوں، ان کی تقطیع کر کے دکھاتا ہوں، ان کے فاعل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی خاص طور پر جو نوآموز شاعر ہے، وہ کہنا چاہے تو وہ ایسے ہی اندھا دھند جو ہے وہ لکھنا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ پہلے کسی بحر کا انتخاب کرے۔ جی ہاں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی معروف مصرع لے۔ تو میں یہاں آپ کو معروف مصرے، جی ہاں، مشہور و معروف نعتیں جو ہیں، جو کہ پہلے سے تقریباً ہر آدمی کو آتی ہوتی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے مصرع اٹھائیں اور اس مصرے کے مطابق جو ہے کہیں، انشاءاللہ العزیز پہلی مرتبہ ہی آپ کا کلام جو ہے وہ ہر قسم کی اغلاط سے پاک ہوگا۔ چنانچہ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری نعت جو ہے وہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یعنی اس کا وزن آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے آگے سے آگے پھیلتا رہے۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے بحر بتانے کے لیے جس نعت کا انتخاب کیا ہے وہ نعت ہے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ جی ہاں، بہت معروف نعت ہے، بہت ہی پیاری نعت ہے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو احباب، یہ جو ہے یہ بحر رمل کے اندر ہے۔ بحر رمل جو ہے وہ بڑی معروف بحر ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے فاعلات 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 فاعلات۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو آخری جو ہے اس کا رکن، یعنی جو چوتھا رکن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ضعاف ہے، اور وہ فاعلات نہیں بلکہ وہ فاعل ہے۔ جی ہاں، تو اس نعت کا اب وزن یا اس کی بحر کیا ہو گئی؟ فاعلات 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 فاعل۔ جی ہاں، بے شک اب آپ میرے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، فاعلات 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 فاعل۔ جی ہاں، اور یہ جو بحر ہے یہ بہت ہی معروف بحر ہے۔ اس بحر کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آدھی اردو شاعری جو ہے وہ اسی بحر کے اندر ہے۔ مرزا غالب کی مشہور غزل جو کہ ان کی دیوان کی پہلی غزل ہے اور ان کا پہلا شعر ہے، وہ بھی اسی بحر میں ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آدھا کلام جو ہے اردو زبان کے اندر یوں سمجھ لیں کہ وہ اسی بحر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری بحر ہے، بہت ہی معروف بحر ہے، اور اس بحر کے اندر لکھنا بھی جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے۔ تو اب تک میں آپ کے سامنے اس نعت کی جو ہے وہ بحر بھی پیش کر چکا ہوں، اس کے افعال بھی بتا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں اس کی تقطیع کی طرف کہ ہم نے اس کو تقطیع کیسے کرنا ہے۔ تقطیع کا مطلب یہ کہ اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا مصرع جو ہے وزن کے اندر ہے یا کہ نہیں۔ تو اس کو افعال کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 4 مرتبہ اس کے اندر جو ہے وہ فاعلات ہے، یعنی 3 مرتبہ مکمل فاعلات، اور آخری جو ہے وہ فاعلات نہیں بلکہ فاعل ہے۔ جی ہاں، تو آئیں مل کر پڑھتے ہیں اس کو، یعنی ملا کر۔ تو حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس فاعلات، حال دل کس فاعلات کو سنائیں فاعلات آپ کے ہو فاعلات تے ہوئے فاعل۔ جی ہاں، تو بے شک آپ دوبارہ اس کو پڑھ کر دیکھیں یا مجھ سے سنیں کہ حال دل کس فاعلات، حال دل کس فاعلات، ٹھیک، کو سنائیں، کو سنائیں، ایسے کو سنائیں فاعلات۔ بے شک آپ بار بار پڑھ کر دیکھیں، کو سنائیں فاعلات۔ جی ہاں، اور تیسرا رکن آپ کے ہو فاعلات، آپ کے ہو فاعلات تے ہوئے، آپ کے ہو فاعلات، اب کیا رہ گیا آخر میں؟ تے ہوئے فاعل۔ جی ہاں، اب یہ بالکل جو ہے آپ کو میں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب بلکہ اب اس کو اگر مزید سمجھنا چاہیں، دیکھیں، حال دل کس، اب یہ حال دل، حال دل،
حال فا اے ایسے، حال دل کس فا اے لا تل، اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے مطابق جو ہے یہ بیٹھے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بھی احباب کو جو ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کا ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔